تو مانا کہ رشتے خون کے رشتے ہوتے ہیں، مگر بزرگ فرماتے ہیں رشتے تو وہ ہوتے ہیں جن میں احساس ہو، چاہے وہ رشتے خون کے ہوں چاہے وہ بغیر خون کے ہوں۔ تو ان کا یوں کہنا ہے کہ رشتے خون کے نہیں بلکہ احساس کے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے تو رشتے خون کے بنائے تھے، ان میں ہمدردی اور محبت جو ہے ڈالی تھی، لیکن ہم اتنا سنگ دل ہو چکے ہیں کہ اپنا قریبی عزیز بھائی بہن بیمار ہے یا پھر اس کو کوئی تکلیف ہے یا پھر اس کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے، ہم وہاں نہیں کرتے، وہاں کرتے ہیں کہ جہاں پہ تعلق ہو، دوستی ہو، جہاں کوئی تما لالچ ہو یا کوئی کام نکلوانا ہو، وہاں پہ ہم کریں گے۔ تو اگر کسی غیر کے ساتھ انسان ہیلپ کرتا ہے تو وہ تو جگہ جگہ بیٹھ کر تعریفیں کرتا ہے، اس کو وہ چاہیے ہوتی ہیں۔ اپنا بھائی بہن وہ تو تعریفیں نہیں کرتا، وہ تو دل سے دعا دیتا ہے، وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ تو اسی لیے میرے ماموں مفتی سراج احمد نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ میں وہاں صدقہ خیرات دیتا ہوں جہاں میرا اللہ رسول کہتا ہے، جہاں میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں دوں، میرا اس کے ساتھ تعلق ہے یا پھر کوئی کام بھی کبھی پڑ سکتا ہے، وہاں میں نہیں دیتا، کیونکہ جہاں میرا دل چاہے گا، میری من چاہی زندگی ہوگی، وہاں پہ مجھے ثواب کی جو ہے امید نہیں ہے۔ میں اپنے نفس کو پیچھے رکھتا ہوں، شریعت کو آگے رکھتا ہوں، شریعت کے تابع رکھتا ہوں اپنی عقل اور اپنی سوچ کو۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتوں کو جو ہے اچھی طرح نبھائیں۔ رشتے تو وہ ہوتے ہیں، مانا کہ رشتے خون کے ہوتے ہیں، مگر رشتے احساس کے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم احساس اور درد کے ساتھ، ہاں اگر کسی کے پاس جو ہے وہ استطاعت نہیں ہے تو وہ مالی امداد مدد ہیلپ نہیں کر سکتا، تو جانی تو کر سکتا ہے نا۔ ایک انسان ہے کہ میں پیسے نہیں لگا سکتا یا پیسے نہیں دے سکتا، ہاں کہیں جانا ہے دوائی لینے تو اس کے ساتھ جا تو سکتا ہے۔ ہیلپ صرف پیسوں سے نہیں ہوتی، مالی جانی دونوں طرح، ہر طرح کی جو ہے انسان کی ہیلپ ہے۔ آپ اگر کسی کو راستہ بھولے کو راستہ بتا دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے اور یہ بھی ایک قسم کی ہیلپ ہے۔ اس کا مسئلہ جو ہے آپ نے حل کیا ہے، اس کے دماغ سے جو ہے بوجھ ہلکا کیا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی ہیلپ ہے۔ ہم نے پیسوں کو ہیلپ سمجھتے ہوئے ہم کسی کے پاس عیادت کرنے اس لیے نہیں جاتے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہاں اصل مقصد جو ہے وہ یہی ہے عیادت کا کہ ہیلپ کرنی چاہیے ہمیں، لیکن ہمارا بچہ بیمار ہو جائے یا کوئی گھر میں کوئی فرد اللہ نہ کرے بیمار ہو جائے تو ہم ادھار لے کر کسی سے پکڑ کر ادھر ادھر سے پکڑ کر دوستوں سے ہم اپنی جو پریشانی ہے وہ دور کر لیتے ہیں۔ اگرچہ کسی کے پاس عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو ہم اس وقت بھی تو مانگ سکتے ہیں نا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کا خیال کریں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم عبادت تو کمال کر لیتے ہیں لیکن انسانیت اور اخلاقیات میں ہم زیرو ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی، سننے والوں کو بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک بزرگ ہیں، انہوں نے شعر کہا ہے
درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھی قلوبیاں۔ وہ فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے انسان تو درد دل کے واسطے تھا کہ ایک دوسرے کا خیال رکھتا، محبت رکھتا، ورنہ عبادت کے لیے تو، سجدہ کرنے کے لیے تو فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ایک لمحہ بھر بھی خالی نہیں ہے جو اللہ کو سجدہ نہ کر رہے ہیں۔ عبادت کا، ہماری عبادت کا فائدہ اللہ کو نہیں، ہمیں فائدہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پوری مخلوق جو ہے فاسق و فاجر بن جائے تو میری شان میں ذرا بھر بھی کمی نہیں آتی۔ اگر پوری مخلوق نیکوکار بن جائے، صالح بن جائے، متقی بن جائے تو میری بزرگی میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوتا، میں ویسے ہی حمید و مجید رہوں گا، غفور و رحیم رہوں گا۔ تو اسی لیے عبادت کا ہمیں فائدہ ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ کمال عبادت کرنے والا انسان لوگوں کے دلوں سے مٹ جاتا ہے، اور انسانیت کے ساتھ محبت کرنے والا قیامت تک کے لیے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کئی مثالیں ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں دیکھ لیں، جو انسانیت کے ساتھ محبت کرتا اللہ کے پاس چلا گیا تو وہ ساری زندگی قیامت تک کے لیے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ اور جس نے عبادت کی، تہجد گزار تھا، متقی تھا، اس نے تو اپنے لیے عبادت کی ہے نا۔ اسی لیے جماعت والے فرماتے ہیں، تبلیغی جماعت والے، کہ جو انسان قرآن پاک پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، سبحان اللہ، ایک ایک لفظ پہ، ایک ایک حرف پہ جو ہے 10 نیکیاں، اجر ملتے ہیں، سبحان اللہ۔ مگر جو انسانیت کے لیے درد رکھ کر مشورے میں بیٹھے گا کہ فلاں بندہ بیمار ہے، اس کی ہیلپ کی جائے اور اس کا اکرام کیا جائے اور اس کو دین کی بات بتائی جائے، مخلوق کا فکر کرنے والا جو ہے وہ اس سے افضل ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت بھی کریں، عبادت بھی اسلام کا رکن ہے، نماز جیسے اسلام کا رکن ہے، ایسے ہی اخلاقیات اور انسانیت کے ساتھ مسلمان ہے ہی وہی جو انسانیت کے دائرے میں رہ کر انسانیت کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے۔ میں اکثر ڈاکٹروں کو کہا کرتا ہوں، جب میں جاتا ہوں ہاسپٹل تو میں ان کو دعائیں بھی دیتا ہوں اور یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ ولیانہ شعبہ ہے، یہاں روک کر سوچئے گا کہ اگرچہ انسانیت کے دائرے میں رہ کر کیا تو یہ ولیانہ شعبہ ہے، ورنہ یہی ولیانہ شعبہ آپ کے لیے وبال جان بن سکتا ہے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔